الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مسائل جنازہ کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچا ہے کہ حسن خاتمہ کی کیا کیا علامات ہیں۔ چند علامات پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا کہ طاعون کی بیماری سے وفات پانا بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے، اور اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں کئی احادیث ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث، حفصہ بنت سیرین کہتی ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یحییٰ بن عمرہ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کہتی ہیں کہ ہم نے جواب دیا طاعون کے ذریعے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الطاعون شہادۃ لکل مسلم۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ایسے ہی مسند طیالسی اور مسند احمد کی بھی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت کی موت ہے۔ تو ظاہر بات ہے شہادت کی موت ہونا اور ایسے ہی طاعون کا شکار ہو کر وفات پانا، یہ حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے۔ یہ رہی پہلی حدیث۔ دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دیتے ہوئے فرمایا انہ کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء، کہ طاعون ایک عذاب تھا جسے اللہ تبارک و تعالی جس پر بھی چاہتا تھا بھیجا کرتا تھا۔ فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طاعون کی بیماری کو اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیا۔ فلیس من عبد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ الا کان لہ مثل اجر الشہید۔ تو اگر کوئی بندہ طاعون کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی بستی میں صبر کرتے ہوئے اقامت پذیر رہتا ہے، وہاں رکا رہتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے، اس بستی سے باہر نہیں بھاگتا، اور اسے اس بات کا یقینی علم ہوتا ہے کہ اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید جیسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلت جو کہ صحیح بخاری میں اور مسند احمد اور بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے، تو یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص طاعون کی بیماری میں وفات پا جاتا ہے، اسی بستی میں ٹھہرا رہتا ہے طاعون کی وبا پھیلنے کے بعد بھی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، تو اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ اس سلسلے میں تیسری حدیث جو کہ مسند احمد اور طبرانی میں ہے، اور اسی طرح سے اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے، اور بہرحال یہ حدیث شواہد میں حسن کے درجے تک پہنچتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا یأتی الشہداء والمتوفون بالطاعون، کہ قیامت کے دن شہید آئیں گے اور وہ لوگ بھی آئیں گے جن کی وفات طاعون میں ہوئی۔ تو طاعون والے کہیں گے کہ اے اللہ ہم بھی شہید ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ دیکھو، اگر ان کے زخم شہیدوں کے زخموں کی طرح ہیں تو ان کو بھی شہیدوں کا درجہ دے دیا جائے، تو دیکھا جائے گا کہ ان کے بھی زخم شہیدوں کے زخم کی طرح ہو جائیں گے، جس سے خون بہہ رہا ہوگا اور مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو یہ جو شہیدوں کے ساتھ ہوگا،
کہ ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا اور ان کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، تو طاعون میں وفات پانے والوں کو بھی اسی طرح پایا جائے گا کہ ان کے بھی زخموں سے خون بہ رہا ہوگا اور وہ ان کی بھی خوشبو مشک کی طرح ہوگی، تو ان کو بھی شہداء میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ رہی چھٹی علامت حسن خاتمہ کی۔ اب ہم 7ویں علامت کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، اور وہ ہے پیٹ کی بیماری میں وفات پانا۔ اگر کوئی شخص پیٹ کی بیماری میں وفات پاتا ہے تو یہ بھی حسن خاتمہ کی ایک علامت ہے، اور چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث ہے، من مات فی البطن فہو شہید، جو شخص پیٹ کی بیماری میں وفات پاتا ہے تو وہ شہید کے درجے میں ہے۔ اور دوسری حدیث عبداللہ ابن یسار رضی اللہ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا وسلیمان ابن سرد وخالد ابن عرفطہ فذکروا ان رجلا توفی مات ببطنہ۔ عبداللہ ابن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور سلیمان ابن سرد اور خالد ابن عرفطہ یہ تینوں لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک آدمی کی وفات کا ذکر چلا جس کی وفات پیٹ کی بیماری سے ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ اس کے جنازے میں حاضر ہونا چاہتے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی ہے من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، کہ جو اپنی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے وفات پا جائے، پیٹ کی بیماری جسے مار ڈالے تو اس کے قبر میں اسے ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔ تو دوسرے صحابی نے کہا یقیناً، ضرور، یا یہ الفاظ کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنن نسائی، سنن ترمذی کی حدیث ہے اور امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال ان دو حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے اگر کسی کو وفات ہو جاتی ہے تو اسے بھی شہادت کا درجہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے حسن خاتمہ کی یہ 2 علامات پڑھی، اور 2 مزید علامات پڑھ کے درس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ 8ویں اور 9ویں علامت، ڈوب کر کے وفات پانا یا دیوار کے نیچے دب کر کے وفات پانا، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اور اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے الشہداء 5، کہ 5 طرح کے لوگ شہید ہیں۔ المطعون، جو طاعون کی بیماری میں وفات پائے، والمبتول، اور جو پیٹ کی بیماری میں وفات پائے، والغرق، اور جو ڈوب کے وفات پائے، وصاحب الحدم، اور جو دیوار سے دب کے مر جائے، والشہید فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں معرکہ میں غزوے میں شہید ہو جائے۔ تو ہو گیا طاعون کی بیماری والا، پیٹ کی بیماری والا، ڈوب کر وفات پانے والا، دیوار سے دب کے وفات پانے والا، اور اللہ کی راہ میں معرکے میں شہید ہونے والا۔ تو اس طرح سے 5 لوگوں کو ایک ہی حدیث میں شہادت کا درجہ دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے 5 لوگوں کے لیے۔ تو اس طرح سے آج ہم نے حسن خاتمہ کی کل 4 علامتیں پڑھی۔ پہلی علامت طاعون کی بیماری میں وفات پانا، دوسری علامت پیٹ کی بیماری سے وفات پانا، تیسری علامت ڈوب کر کے، غرق ہو کر کے، پانی میں ڈوب کر کے وفات پانا، اور چوتھی علامت دب کر کے، خاص طور سے دیوار کے نیچے دب کر کے، عمارت کے نیچے دب کر کے وفات پانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر بھی اپنا کرم فرمائے، اور ہر طرح کے شر، مصیبت، بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے خیر سے نوازے۔ اور خصوصاً اس وقت جو ہمارے مشاہدین ہیں، ایک بھائی نے سلام لکھا ہے، شاہد بھائی نے السلام علیکم شیخ صاحب، ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو ہمارے مشاہدین ہیں ہم سب کے شکر گزار ہیں، اور سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس مجلس کو
ہمارے لیے اور ان کے لیے اور ان کے اقربا کے لیے اور ان کے دوست احباب کے لیے اور ان کے والدین کے لیے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور دنیا اور آخرت میں منفعت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔